الرحیم. سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستانی آفیشیلز نے یا پاکستانی ایئر فورس نے جان بوجھ کر ہاسپٹل کو ٹارگٹ کیا ہے کابل میں یا ریہیب سینٹر کو ٹارگٹ کیا ہے تو میں تو ہائیلی کنڈیم کرتا ہوں, مذمت کرتا ہوں اس چیز کی, کیونکہ اگر میں اس کو کنڈیم نہیں کروں گا تو میں یا میرے جیسے اور بھی وی لاس دا رائٹ ٹو کنڈیم زائنسٹ ٹو اٹیک آن غازن ہاسپٹلز اینڈ اسکولز. ہم کس منہ سے پھر اسرائیل کو کہیں گے کہ تم لوگ لیبنان میں, غازہ میں, ویسٹ بینک میں اسکولز اور ہاسپٹلز کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر رہے ہو, یا امریکہ نے جیسے ایران میں گرلز اسکول کو ٹارگٹ کیا تھا, وی کنڈیم, ہم لرز گئے تھے کہ یہ کیا کیا انہوں نے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر پاکستان نے بھی ریہیب سینٹر پہ اٹیک کیا تو میں تو کنڈیم کروں گا اس چیز کو. میں ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں اس معاملے میں کہ یہ جو ہے نا جنگی جرائم کریں. لیکن یہ اس حالت میں ہے کہ اگر پاکستانی آرمی یا ایئر فورس نے واقع میں ہی اٹیک کیا ہے اس کے اوپر ریہیب سینٹر میں, کیونکہ یہاں بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو یہ ثابت نہیں کرتے کہ یہ جو ہے نا وہ کسی ہاسپٹل یا ریہیب سینٹر پہ اٹیک ہوا تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اٹیک کی جو افغانیوں نے اپلوڈ کی تھی, اس میں ایک کلاؤڈ مشروم اٹھ رہا ہے, اتنا بڑا اٹیک جیسے مشروم اس کا فلیم کا مشروم اور دھوئیں کا اٹھ رہا ہے, اور یہ کسی ہاسپٹل میں اگر اٹیک ہو تو ایسا مشروم نہیں اٹھتا. اس کے پیچھے یہاں وہاں کوئی جو ہے نا وہ دھماکہ خیز مواد تھا, یا وہاں پہ کم از کم کوئی فیول سپلائی کا جو ڈپو تھا, ڈیزل تھا یا پیٹرول تھا. تو اتنا زیادہ ڈیزل اور پیٹرول یا جو فلیمیبل مٹیریل ہے وہ ہاسپٹل میں کیا کر رہا تھا؟ یہ بالکل ہاسپٹل کی سائڈ نہیں ہے. پاکستانی کہہ رہے ہیں ہم نے 200 میٹر دور اٹیک کیا, تو ہم تو ان کے ساتھ ہی جائیں گے انٹل انلیس کہ کوئی ان بائسڈ انٹرنیشنل یا کوئی پاکستانی میڈیا ہی اس کی جو ہے نا وہ بتا دے ہمیں کہ یہ واقعی جو ہے نا وہ اٹیک ہاسپٹل ریہیب سینٹر پہ ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پورا ریہیب سینٹر جل گیا, وہ بورڈ جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ریہیب سینٹر ہے وہ بچ گیا. اب یہ بھی ایک شک کی جو ہے نا وہ وجہ بن رہا ہے. آگے آ جائیں, افغانیوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ یہ ریہیب سینٹر پہ اٹیک ہوا ہے, اس کے ساتھ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا پاکستان کے خلاف کہ یہ جو ہے نا وہ اسرائیلی زائنسٹ ہے. تو ساتھ میں ان کو کنہوں نے ان کا سپورٹ کرنا شروع کیا؟ سب سے پہلے پی ٹی آئی والوں نے, پھر انڈیا والوں نے, اور پھر زائنسٹ نے بھی. تو یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ چاروں جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ اس میں بھی بو آ رہی ہے ہمیں, کیونکہ پی ٹی آئی والوں کا تو کچھ ضمیر تو ہے نہیں, وہ افغانیوں کی بات مار رہے ہیں, اپنوں کو وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں ان کو, ان کی عقل پہ نا بس ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ابھی تک کوئی آفیشیل رپورٹ ہی نہیں آئی, نہ الجزیرہ نے, نہ سی این این نے, نہ رائٹرز, کسی نے نہیں بتایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیم کر رہا ہے افغان, لیکن ابھی تک کنفرمڈ نہیں ہے, اور اسلام آباد اس کو ڈینائی کر رہا ہے. تو یہ کوئی اوتھینٹک رپورٹ تو ہے نہیں. تیسری بات, جب سے یہ 3 ویک سے زائد ہونے کو یا 3 ویک ہونے کو ہے, جب سے یہ آپریشن سٹارٹ ہوا ہے, ہماری فورسز نے آپریشن جو ہے نا وہ غزوہ الحق جو ہے نا وہ ٹیررسٹ کے خلاف سٹارٹ کیا ہے, تب سے ہی ڈیلی بیسس پہ یہ افغان آفیشیل آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج مسجد پہ حملہ ہو گیا, وہاں بچے کی تصویر اور ساتھ میں سپارہ اور قرآن کی تصویر دکھاتے. کبھی کہتے ہیں یہ مدرسے پہ اٹیک ہو گیا, اب انہوں نے کہا جی اب ریہیب سینٹر پہ اٹیک ہو گیا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پچھلے 21 دنوں سے پاکستان کو صرف اور صرف مساجد اور مدارس ہی مل رہے ہیں اور ہاسپٹل ہی مل رہے ہیں. پاکستان کی انٹیلیجنس اتنی ہی ویک ہے کہ وہ افغانستان کے چپے چپے سے واقف ہیں. تو یہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آ کے یہ بتاتے ہیں کہ آج مسجد میں اٹیک ہو گیا, مدرسے میں اٹیک ہو گیا, ہاسپٹل پہ اٹیک ہو گیا. کوئی بھی اتنا جو ہے نا وہ بیوقوف نہیں ہے. اور باقی ہیومن رائٹس کی بات یہ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی آدھی آبادی لڑکیوں عورتوں کو انسان سمجھنا بند کر دیا ہوا. تو یہ ہیومن رائٹس کی بات ہے ہمارے لیے کر رہے ہیں, تو یہ بھی افسوس ہوتا ہے. باقی میں پھر سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں, اگر تو یہ اٹیک انٹینشنلی اٹیک اس کے اوپر ہوا ہے ریہیب سینٹر پہ, جہاں پہ واقعی ریہیب سینٹر تھا اور مریضوں کا علاج ہو رہا تھا, تو آئی کنڈیم دس, سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن اٹس ناٹ یٹ پروف, یہ پروف نہیں ہو سکا ابھی تک کہ وہ ریہیب سینٹر تھا, کیونکہ ریہیب سینٹر میں اتنا بڑا دھماکہ اور کلاؤڈ مشروم نہیں اٹھ سکتا. تو انشاءاللہ ہم آلویز ود آور فورسز, ہمیں کوئی جو ہے نا وہ پروپیگنڈا جو ہے نا وہ افیکٹ یا وہ نہیں کر سکتا, ہمارا مائنڈ چینج نہیں کر سکتا. انشاءاللہ پاکستان سب سے پہلے, اس کے بعد کوئی اور. پاکستان زندہ باد.